پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اسلام نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا یعنی کوئی بانڈ کرمنل نہیں ہے، یہ اسلام اس کو نہیں مانتا. کیوں ہم اپنی شخصیت کو بنائیں؟ یعنی وہ بد اخلاق ہیں گھر والوں کے ساتھ اور با اخلاق ہے باہر والوں کے ساتھ. صحابی اور عذاب نازل ہو رہا ہے. قبلہ نیٹ فلکس کا دور ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیا ہے یہ چیز؟ بچے سے کہے سگریٹ نہیں پیو، بلکہ آج کا بچہ تو فوراً کہہ دے گا کہ پھر آپ کیوں پیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اور اس کو خلق کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم نے اپنے لیے کہا کہ وہ احسن الخالقین ہے. تمام مخلوقات میں انسان کو یہ امتیاز حاصل ہے، اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کے اندر اسکلز پیدا ہوتی رہتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے. آج کے زمانے میں اگر آج کی زبان میں کہا جائے تو وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے، اپنی شخصیت کو بناتا رہتا ہے، اور شخصیت سازی انسان کا خاصہ اور اس کی خصوصیت ہے. یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے ہم انسانوں کے لیے. قرآن، اہل بیت علیہ السلام، آج کی جو ماڈرن دنیا ہے، ویسٹرن تعلیمات جو ہماری طرف آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے پیش نظر ہم یہ پوڈ کاسٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور آج ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یعنی شخصیت سازی کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ کیوں ضروری ہے، کیا ہے یہ چیز، اور ہماری زندگی پر یہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، اور معاشرہ بنانے میں کس طریقے کا کردار یہ موضوع رکھتا ہے. اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو اہم شخصیات موجود ہیں. مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد کے پروفیسر جناب قدسی رضوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سویل پوڈ کاسٹ کے. السلام علیکم مولانا صاحب. اور محتاج تعارف نہیں ہے، ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین علی جناب مولانا سید ضمیر حیدر رضوی قراروی صاحب ہمارے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ دونوں بزرگان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور دونوں ہی جوانان جو ہیں وہ اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. پروفیسر صاحب اپنی یونیورسٹی میں بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ممبر پہ بھی دینی خدمات اور انسانیت کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں. مولانا ضمیر صاحب بھی جو ہے وہ الحمدللہ دینی خدمات اور انسانیت کی خدمات کو ممبر کے ذریعے سے اور تبلیغ کے ذریعے سے انجام دے رہے ہیں. مولانا صاحب، میں آپ کی خدمت میں پہلے چلتا ہوں جی کہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا، شخصیت سازی اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اور آپ کا زیادہ جو رابطہ ہے وہ عام طور سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، اور یقیناً آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو جوان ہیں وہ آپ سے سوالات اس سلسلے میں کرتے رہیں گے. تو اگر ایک ڈیفینیشن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہو جائے تو ہمارے لیے بہت مناسب ہوگا. جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا اس بہترین ٹاپک کے اوپر جو وقت کی ضرورت ہے، اور نوجوان طبقہ آج کا جو ماڈرن ورلڈ میں سانس لے رہا ہے وہ اس لفظ سے بخوبی آشنا ہے. ہر جگہ اس کی بات ہوتی ہے کہ سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، وہ شارٹ فارم میں PD بھی کہتے ہیں اسے. اور جو ہماری کارپوریٹ دنیا ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے یہاں بھی ایک ریکوائرڈ اسینشیل ہے کہ ایک کسی بھی امپلائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں نکھار ہو اور وہ ڈیولپڈ ہو. اور جو اسٹوڈنٹس جن سے ہمارا سابقہ روز پڑتا ہے، جیسے آپ نے صحیح کہا کہ وہ سوالات کرتے ہیں، تو اگر ایک رف ڈیفینیشن لی جائے، ایک را ڈیفینیشن لی جائے، تو انسان کی جو شخصیت ہے، سب سے پہلے اس شخصیت کے بارے میں اویئر ہونا، اپنے آپ پر غور و فکر کرنا کہ ہم کس مقام پر ہیں، ہم میں کیا کمیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، اور پھر ہم کیسے اپنے کو بہتر بنا سکتے ہیں کچھ ویلیوز اڈاپٹ کر کے، ایک بہترین لائف سٹائل کے ذریعے، ایک اپنی مینٹیلٹی کو بہتر کر کے، اور زندگی کے ہدف کو طے کر کے جو آبجیکٹیو آف لائف ہے یا گول آف لائف ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں پہ نگاہ رکھیں وقت کی پابندی کے ساتھ اور بہترین کوالٹیز کے ساتھ، تو انسان اسی کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے طور پر جانتا اور سمجھتا ہے. شکریہ. میں ایک لفظ آپ نے یہاں پہ استعمال کیا کہ جو کمپنیز ہیں اور جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں ایسے افراد کو کہ جن کی پرسنالٹی ڈیولپڈ یعنی ہو چکی ہے، پرسنالٹی یعنی شخصیت ان کی بن چکی ہے. دو طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں، ایک یعنی میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے. اس سلسلے میں یہ ڈیولپڈ کا مطلب یہ کہ تمام ہو گیا، یہ کام ختم ہو گیا. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ مسلسل، یہ ترقی کا سلسلہ، یہ شخصیت سازی کا سلسلہ
مسلسل جو ہے وہ جاری جمود ہے. نہیں ہے اس یہاں میں. پر جمود نہیں ہے, یہاں پر تحرک ہے اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے. یعنی ابھی ایک پڑاؤ پر پہنچا ہے, ابھی دوسرے اسٹیج پہ پہنچنا ہے, تیسرے اسٹیج پہ پہنچنا ہے. تو بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے دونوں پوائنٹ آف ویوز جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ابھی. تو ہم جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے اسلامک پرسپیکٹیو جس سے ہم گفتگو کریں گے. قبلہ ایک اور بات ہے یہاں پر, یہ لفظ چونکہ انگلش میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, تو اب وہ فوراً ذہن جاتا ہے ہمارا ویسٹرن جو اقدار ہیں اس طرف کہ یہ وہاں کا بنایا ہوا, مطلب وہاں کی دی ہوئی ایک ویلیو ہے جس کے اوپر ہم کو کام کرنا ہے اور ہماری ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. یہ نئی چیز ہے یا اس کے پیچھے بھی مطلب یا کچھ اور بھی ہے, کہیں اور سے بھی یہ چیز آ سکتی ہے, یا کہیں ہماری تعلیمات میں اسلامی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے؟ اگر اس پہ گفتگو ہو تو دیکھیں مسئلہ یہی ہے. آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام نے اگر کسی شخصیت کو ہمارے درمیان بھیجا ہے ماڈل بنا کے, نمونہ عمل بنا کے, تو اسے پہلے مکمل کیا ہے پھر بھیجا ہے, یا مکمل شدہ کو بھیجا ہے؟ بے شک. جب مکمل شدہ کو بھیجا ہے تو یہ باقی ساری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ذات پیغمبر آپ کے لیے ایک نمونہ عمل ہے, اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اسوہ حسنہ اگر نبی کریم ہیں تو کس بات کے لیے اسوہ حسنہ؟ آپ ہم کو اپنا تکامل جسے بولتے ہیں, آپ نے کہا اگر ہم پی ڈی پہ آئیں گے تو لگے گا کہ ویسٹرن بات ہے. یہ تکامل کے عنوان سے کہ اسوہ حسنہ ہیں, تو جو آئیڈیل ہے ہمارا ہم اسے دیکھیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں چلیں گے. یہاں جمود نہیں ہے, اسلام میں جمود نہیں ہے. اسلام میں کسی بھی جگہ پہ نہ ایمان کے مسئلے پہ, نہ عمل کے مسئلے پہ, نہ شخصیت کے مسئلے پہ جمود نہیں ہے. ہمیں روز بروز ترقی کرنا ہے. اور اسلام نے ہمیشہ سے, اسلام میں جو گفتگو کر رہا ہوں یعنی توحید نے ہمیشہ سے, پروردگار نے ہمیشہ سے جسے بھی بھیجا ہے اس کو اسی عنوان سے بھیجا ہے کہ آپ اسے دیکھیں اور اپنے اندر اس ترقی کو پیدا کریں جو اس کو دیکھ کے ہو سکتی ہے. اللہ نے دونوں طریقے کے بتائے. دیکھو یہ شیطان ہے, یہ کیا کرے گا, تم کو یہ غلط راستے پہ لے جائے گا, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ جناب آدم ہیں اور وہ سلسلہ انبیاء ہے, یہ کیا کریں گے, آپ کو بہترین راستے پہ لے جائیں گے. تو اسلام نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے اندر جمود نہیں آنا چاہیے, آپ کو اپنی شخصیت میں نکھار لانا ہے. ہاں وہ دنیاوی نکھار جسے دنیا سمجھتی ہے صرف وہ نکھار نہیں ہے. ایسی شخصیت جو واقعی آئیڈیل ہو, دنیاوی اعتبار سے بھی آئیڈیل ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی آئیڈیل ہو. اور اس نے یہ کہا کہ شخصیت میں آپ کی صرف ٹارگٹ اور گول, جیسے کہ مولانا صاحب نے, اور میں برادر ہیں میرے, مولانا بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں, انہوں نے جو پی ڈی کا تذکرہ کیا ہے خود, اس میں بھی ایک دنیاوی اگر گفتگو کی جائے تو دنیا میں تو جمود ہے, لیکن پروردگار کے یہاں یہی ہے کہ آپ دیکھتے رہو, آگے بڑھتے رہو, آپ دیکھتے رہے, ترقی کرتے رہیں. اور ہر وہ انسان جو اس راستے پہ چلے گا وہ بہتر سے بہتر انشاءاللہ کہ ہوتا جائے گا. اچھا, ابھی برادر کا تذکرہ کیا آپ نے, قدسی بھائی بھی اور ہمارے جو ہے وہ ضمیر صاحب بھی, لوگ تقریباً جو ہے دونوں ایک ہی شہر سے تعلق ہے, الہ آباد سے. الہ آباد جو ہے وہ ایک علمی شہر بھی ہے اور میری مادر علمی بھی شہر الہ آباد ہے, تو وہاں سے بھی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے ایک خاص حیثیت رکھتا ہے. اگر ہم شخصیت کے مفہوم کو دیکھیں, شخصیت کے بارے میں دیکھیں, یعنی اسلامی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں, تو قرآن کریم بہت ہی ایک چھوٹے سے جملے میں بیان کر دے رہا ہے کہ آیت ہے قرآن کریم میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 84 میں کہ کل یعمل علی شاکلۃ, یعنی ہر انسان جو عمل کرتا ہے وہ شاکلہ لفظ شکل سے آیا, جس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی جانور کو مہار کرنا, کنٹرول کرنا اس کو. ہر شاکلہ یعنی شخصیت, انسان کی پرسنالٹی. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ اس کی جڑیں کہاں ملتی ہیں اس ٹاپک کی, تو قرآن نے پہلے ہی 1400 سال پہلے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ ہر انسان اپنی شخصیت کے مطابق, اپنی پرسنالٹی کے مطابق عمل کرتا ہے. اب اس کو دیکھنا ہے, اگر تم کو کہ کسی انسان کو پہچاننا ہے تو اس کی شخصیت سے اس کو پہچانو, اس کی باتوں سے پہچانو, اس کے عملی, اس کے جو ہے وہ رفتار سے اس کی پہچانو, اس کی گفتار سے پہچانو اس کو. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم اپنی شخصیت کو بنائیں. ایک سوال. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ اپنی شخصیت کو سنوارنا, یہ شخصیت سازی, یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اپنے لیے ہے
نہیں یہ فردی چیز ہے، انفرادی چیز ہے نہیں، بلکہ اس کا تعلق کسی اور سے بھی ہے. اگر اس سلسلے میں ہم تھوڑا گفتگو ہو جائے تو. اچھا، اس سے قبل کہ اس پر بات ہو، میرے ذہن میں ایک بات تھی پچھلے جو میں نے جملہ کہا تھا کہ یہ کیونکہ پوڈ کاسٹ ہے گلوبل لیول پہ جاتا ہے، جی تو ممکن ہے کہ جو لوگ نان اسلامک پرسپیکٹیو اس کو دیکھ رہے ہوں وہ اعتراض نہ کریں اس پر. جملہ جو میرا یہ تھا کہ وہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ ڈیولپڈ اس شکل میں نہیں ہے کہ وہ حد کمال کو پہنچ گیا ہے، اب اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا. یہ تو مغرب بھی نہیں مانتا ہے، کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کانسٹنٹلی ڈیولپ کرتے رہنا ہے. میری مراد یہ تھی کہ جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں یا جب آپ جابس کے لیے جاتے ہیں، تو اگر آپ میں وہ بیسک ہیومن ویلیوز اور وہ اچھی صفتیں نہیں ہیں تو انٹرویور جو ہے وہ آپ کو وہیں سے پہچان لیتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ابتداً کچھ اچھی چیزیں ایکوائر کر لیا ہے، اس کی پرسنالٹی میں کچھ نکھار آیا ہے، لیکن جب وہ اس کو جاب مل جاتی ہے اس کے بعد بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز کارپوریٹ ٹریننگ اسے دیتی ہیں اور سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کراتی ہیں. خود انگریزی کا جو لفظ ڈیولپمنٹ ہے اس میں جمود خود نہیں ہے، اس میں ارتقاء ہے. تو مغربی دنیا بھی یہ نہیں کہتی ہے کہ انسان بس ایک بار بن گیا تو اب ختم ہو گیا. ان کا مادی ہدف ہے. یہ الگ بات ہے، ایک بڑی دلچسپ گفتگو جو ہم فلسفے میں ہم لوگ پڑھتے تھے کہ ہیومن ویلیوز کا تعلق جو ہے، خود ویلیو جو ہے وہ میٹیریل نہیں ہے. جی، یعنی مادیت کے اسیر لوگ آتے غیر مادی کی طرف ہیں. بے شک کہ جتنی بھی ویلیو ہے، جسٹس ہے، لائلٹی ہے، فرینڈشپ ہے، ٹروتھ فلنس ہے، خود علم ہے، یہ سب غیر مادی حقیقتیں ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو مستقل حاصل کرتے رہنا ہے، مگر ہدف بڑا جو ہے پست ہوتا ہے، ہدف بہت بلند نہیں ہوتا ہے. یہی فرق ہے مغربی افکار میں اور اسلامی فکر میں. اسلام اس کو اصل مبدا سے جوڑ دیتا ہے، تو انسان کی ذات جو ہے وہ محدودیت سے باہر نکل آتی ہے. بہت خوب. یہ اس ایک نقطہ جو بیان کرنا. یعنی ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ویلیوز کو مانتے ہیں، ویلیوز کو وہ اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہیں. خود یہ شاکلت ہی جو ابھی عرض ہوا ہے، خود پرسنالٹی میں اس کا بھی میں دیکھ رہا تھا کہ فرینچ میں بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے. ڈسپوزیشن یوز کرتے ہیں یا طبیعت جسے آپ کہہ لیں، مزاج. پرسونالائٹ کچھ ایسے کر کے. اچھا، پرسن سے آیا. پرسن سے آیا، پرسونال کہتے ہیں اس میں بھی یہ تھا کہ اس میں اپنے چہرے پہ دوسرا چہرہ لگا لینا. جی، چہرے پہ دوسرا چہرہ لگا لینا، دوسرے دیکھیں کہ یہ کیسا ہے، اور وہی شاکلہ ہے. اسلام نے پہلے ہی اسے عرض کر دیا ہے. ہر انسان اپنے طریق پہ چلتا ہے اور اپنے کو کچھ نہ کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے یہاں بھی دیکھیں آپ، ہمارے یہاں جو لیڈران ہیں، پولیٹیکل لیڈر کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسا سمجھا جائے کہ میں بالکل تکامل یافتہ ہوں، اور کہیں نہ کہیں وہ اس سے جوڑ دیتے ہیں کہ اوپری طاقت ہے اور میرے ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ جو بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے. یہاں پہ ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ کہیں یعنی دیکھا جائے گا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کہیں یہ دو روئی تو نہیں ہے. مثلا ایک آدمی جو ہے اس نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، مثال کے طور پر کسی مثلا کارپوریٹ ورلڈ کے لیے کہیں پر جو ہے وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کو جاب چاہیے، تو اس نے اپنی ایک شخصیت ڈیولپ کی جو اس کی کمپنی میں، جو اس کے کیا کہتے ہیں اپنے کلیگس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس کی پرسنالٹی جو اس کے گھر میں ہے. مختلف ہو سکتی ہیں، مختلف چہرے ہو سکتے ہیں انسان کے. تو اس کا کہیں اس کی طرف اگر تھوڑا سا توجہ دنیا میں تو یہ کام آپ کو بڑی آسانی سے ہو جائے گا. دوسرا چہرہ لگا کے آپ جس گول کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائیں گے. اسلام نے آ کے یہاں پہ رکاوٹ لگا دی ریاکاری کے عنوان سے. جی، اسلام نے نفاق، دو چہرہ، ریاکاری، اس کے عنوان سے بالکل روک لگا دی کہ نہیں، یہ نہیں ہونا ہے. آپ جو بنانا چاہ رہے ہو یہ پبلک کے لیے بعد میں ہے، پہلے اللہ کے لیے. بلکہ مجھے اس پہ قبلہ کی بات پہ ایک آیت بھی یاد آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور جو کہتے ہیں اس پہ کرتے نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تو آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور ذاتی زندگی کچھ اور ہے. یہ ہم کو بہت نظر آتا ہے. اچھا، ایک بہت بڑی پرابلم ہمارے یہاں ہمارے جوانوں کے درمیان، خصوصاً ہمارے پورے معاشرے میں، وہ سیلیبریٹی کلچر جو ہے، اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو سیلیبریٹی کلچر یعنی اسلام کے بالکل، اسلام اس کا مخالف ہے، کیونکہ ایک تو شخصیت پرستی کا مخالف ہے اسلام، شخص پرستی کا مخالف ہے اسلام. اب جو بات شخصیت سازی کی ہے تو یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں تو رول ماڈل جو بناتے ہیں ہمارے یہاں جوان، وہ مثلا ہیئر اسٹائل کیسا رکھنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، ہاتھوں میں جو ہے وہ کس ٹائپ کا بریسلیٹ ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہری شکل و صورت شمائل جو بناتے ہیں
وہ کسی پرسنالٹی کو، وہ کسی سیلیبریٹی کو دیکھ کے بناتے ہیں. کوئی کرکٹر ہے، کوئی فلم اسٹار ہے، کوئی ایکٹر ہے، کچھ ہے، تو اس طرح کو دیکھ کے بناتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی حقیقت میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مثال کے طور پر اچھا کرکٹر ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کی وہ ظاہری چیز کو مت دیکھو، یہ دیکھو یہ انسان کیسا ہے. یعنی وہ اسپورٹس مین شپ جو ہوتی ہے کہ ایک اچھا کرکٹر ٹائم کا پنکچوئل ہوگا، لیڈرشپ کو کی کوالٹیز ہوگی، اپنے کیپٹن کی بات کو سننا نہیں، اس کے علاوہ عملی زندگی میں بھی اور وہ ٹیم تو ورک. میدان تک نہیں، ایک مطلب میدان تک ہے. اچھا کرکٹر ہے، بہت اچھا کھیلتا ہے، اچھے ریکارڈز اس نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ انسانی زندگی میں جب آتا ہے، جب پرسنل لائف کیسی ہے، جب پرسنل لائف میں آتا ہے، جب وہ معاشرے میں آتا ہے تو وہ کیسا ہے. اب کیا ہوتا ہے، اسی لیے تو آپ ان کی پرسنل لائف میں جب جائیں تو زیادہ تر کی لائف میں آپ ڈسٹرب نظر آتی ہے، ان کی لائف ڈسٹرب نظر آتی ہے. اس کو میں نے بھی آپ دیکھیں، اسی لیے اسلام نے ایکٹرس کی لائف میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ معذرت چاہتا ہوں فلموں میں اور کیا کہتے ہیں سیریلس میں، ڈراماز میں جو ہے وہ بہت اچھا رول کرتے ہیں، بہت اچھا کردار ان کا ہوتا ہے، شریف نیک. لیکن جب ان کی جو ہے وہ ریئل لائف کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم کو زمانے نبی میں بھی ایسا تھا. نبی ایک صحابی کے جنازے میں تھے، سعد غالباً نام تھا. جی، سعد بن عبادہ. خود غسل دیا، کفن پہنایا، دفن کیا، قبر میں تھوڑی دیر لیٹے، باہر نکلے، ان کی ماں موجود تھی. انہوں نے کہا کہ مبارک ہو جنت. جی. نبی نے کہا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں عذاب نازل ہو رہا ہے. یا رسول اللہ، آپ نے سب کیا ہے، صحابی اور عذاب نازل ہو رہا ہے. کہا یہ اپنے گھر میں اچھا نہیں تھا، باہر بہت اچھا. غالباً آغا محسن قراتی کا ایک جملہ ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر تو حبیب ابن مظاہر نظر آتے ہیں، گھر میں شمر ہوتے ہیں. دو روئی حقیقت ہے، صحیح ہے. بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. یعنی وہ بد اخلاق ہیں گھر والوں کے ساتھ اور با اخلاق ہے باہر والوں کے ساتھ، کیونکہ وہاں ان کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے. جی جسے انگریزی میں الٹیریئر موٹیو کہتے ہیں. جی. اس کی تھوڑا وضاحت کریں. یہ مثلاً یہ کہ ہمیں کسی شخص سے، کسی آرگنائزیشن سے کچھ فوائد حاصل ہونے ہیں تو ہم وہاں بہترین ایک انسان کے طور پر پیش آ رہے ہیں. ہم نرم گفتگو بھی کر رہے ہیں، ہم وقت کی پابندی بھی کر، کیونکہ باس ہم کو نکال دے گا. لیکن جب ہم گھر آئے اور بیوی نے کچھ کہا تو چڑچڑا کے جواب دیا. گھر میں وقت کی پابندی نہیں ہے، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، رشتہ داروں کو سے محبت سے پیش نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں ادھر سے کچھ مل نہیں رہا ہے. جی. یہاں مادی بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اس وجہ سے ٹھیک ہو گیا ہے، اصلاً ٹھیک نہیں ہوا ہے. تو یہاں تک جو گفتگو ہو رہی تھی ہماری یہ تھی کہ یعنی شخصیت جو ہے وہ گھر کے باہر، گھر کے اندر، پروفیشنل لائف میں، اسکول میں، کالج میں، دکان پہ، بزنس میں، ہر جگہ ایک ہونی چاہیے. دو روئی، یعنی اسلام کے اعتبار سے جو اب یہاں پر جو بہت بڑا فرق اور جو واضح فرق ہے، اگر ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو اگر اپنی پرسنالٹی ہم کو، اپنی شخصیت ہم کو ڈیولپ کرنی ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے ہوگی، اور زندگی کے ہر اسپیکٹ اور ہر پہلو میں جو ہے وہ جلوہ نما ہونی چاہیے. اگر ادھر دیکھا جائے تو کہا نہیں، وہاں پہ مثلا آفس تک محدود ہے، اور اس کے گھر میں کیسی ان کی جو ہے وہ شخصیت ہے، وہ ایک پیچ تک ہیں بس. وہ ایک پیچ تک محفوظ ہیں. لہٰذا اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے بنو، اپنا اسوہ، اپنا رول ماڈل اس کو بناؤ کہ جو مکمل ہے، جو کامل ہے، اور دھیرے دھیرے تم کو، ظاہر سی بات ہے درجات ہوتے ہیں ہر چیز کے، تم کو وہاں تک پہنچنا ہے شخصی سازی میں. ابھی وہ بات ادھوری رہ گئی ہماری کہ یہ چیز جو ہے، یعنی یہ مفہوم، یہ کانسیپٹ پرسنالٹی یعنی پی ڈی کا جو ہے وہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے. اسلام نے اس کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے؟ میں نے جہاں سے عرض کیا تھا کہ اسلام نے ان ایکٹرز کو نمونۂ عمل نہیں بنایا. بے شک. کیونکہ یہ نمونۂ عمل ہوتے بھی ہیں تو ایک کچھ سالوں کے لیے ہوتے ہیں. بے شک. آپ نے کرکٹر کی مثال دی تھی، اسی مثال میں اگر آ جائیں، آج سے 40 سال پہلے جو رول ماڈل تھا کرکٹر، آج کی جنریشن کے لیے نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. 20 سال پہلے جو ایکٹر تھا آج نہیں ہے. اور اس کا آپ دیکھیں گے، آپ پرانی تصویروں میں نے عرض کیا کہ دیکھیں، بال یہاں سے چل کے ایسے آتے تھے، یہ بڑے بال. آج کوئی نہیں وہ ایسے بال رکھتا. بیل باٹم پہنتے تھے. ہاں، بیل باٹم پہنتے تھے، پینٹ. آج کوئی نہیں پہنتا. کیوں؟ اس ٹائم کے ایکٹر نے پہنی تھی. تو وہ رول ماڈل ختم، اور ہمارے لیے وہ شخصیت ختم، وہ زمانہ ختم، تو وہ شخصیت ختم، وہ فیشن بھی ختم ہو گیا. اللہ نے کہا میں اسے بناؤں گا جو ہمیشہ کے لیے شخصیت جس کی محفوظ رہے گی، آفاقی رہے گی، دنیاوی اخروی رہے گی، گھر کے باہر، گھر کے اندر، میدان میں، ہر مقام پہ ایک جیسی رہے گی، اور وہ ہر دور میں رہے گا. ایسے رول ماڈل. 18 سالہ زندگانی جناب زہرا کی سلام اللہ علیہا، 18 سالہ زندگانی.
18 سال میں کوئی کیا رول ماڈل ہوگا اگر نارمل کوئی لائف ہے؟ امام زمان کی عمر ہے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آج کتنی ہے؟ تقریباً 1200 سال ہونے کو آئی ہے، 10 سال کم، 1200 سال. اور یہ 1200 سال بھی مقدس زندگی ہے. کائنات کی کوئی زندگی اس کے 1 سیکنڈ کی برابری نہیں کر سکتی. اس کے باوجود امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. وہ 18 سالہ زندگانی رول ماڈل ہے. کیوں ہے؟ کیا شخصیت تھی جناب زہرا کی؟ اس 18 سال میں کیا کیا؟ یعنی اپنی شخصیت کو اس طریقے سے انہوں نے بنایا سنوارا کہ وقت کے امام کے لیے 1200 سال کی عمر مینم جی امامت کی عمر 1200 سال کی عمر کے لیے بھی وہ 18 سالہ رول ماڈل ہے. رول ماڈل. فیشن بدلتے رہے، سارے افراد بدلتے رہے. امام 30ویں صدی ہجری سے لے کے 30ویں صدی ہجری میں وہی رول ماڈل، 5ویں میں بھی وہی، 8ویں میں وہی، آج بھی وہی رول ماڈل وہی. نہ خالی ایک امام کے لیے بلکہ سارے ائمہ کے لیے رول ماڈل. یہ 20 سال میں کرکٹر اور باقی جتنے جو ہیں ایکٹر وغیرہ ان سب کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ رول ماڈل تب سے اب تک سیم ہے. یہ بھی ایک بڑا اور واضح فرق ہے. بہت اچھی بات کہی ہے. میں اس پہ ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں، جتنے بھی یہ سیلیبریٹیز ہیں، ان کا آؤٹر اپیئرنس ہی سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جیسا آپ نے اشارہ کیا کہ خود شخصیت ان کی کیسی ہے، خود ان کی ویلیوز کیسی ہیں، وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہو پاتا. انسان برانڈ کلچر میں اور فیشن میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ اصلاً ان ویلیوز تک نہیں جا پاتا. جو ویلیوز ہیں اپنے اندر ڈیولپ نہیں کر پاتا ہے کہ بھائی اس نے مثلاً کسی ایکٹر کو دیکھا تو ایکٹر کا آؤٹر اپیئرنس اس کے لیے کافی ہے. ہیئر اسٹائل کیسا ہے، گھڑی کیسی پہنتے ہیں، چشمہ کیسا لگاتے ہیں، کپڑے کیسے ہیں، کون سی کار یوز کرتے ہیں، یہ دیکھا کہ وہ از ہی اے گڈ پیرنٹ، اچھا باپ ہے، وہ اچھی ماں ہے، اچھا پڑوسی ہے کہ نہیں ہے، وعدے کا پابند ہے کہ نہیں ہے، وقت کا لحاظ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا ہے. یہ تمام باتیں بالکل ذہن سے ہٹ جاتی ہیں انسان کے. ریئل لائف میں نے بھی دیکھا تھا، معذرت جی میں نے ایک دیکھا ریئل لائف میں، وہ کسی کا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، آپ کے زن و شوہر میں اختلاف ہے، ہسبینڈ وائف میں، وہ ملانے کا کام کرتے تھے، میں آپ کو ملاؤں گا. بہت سے لوگوں کے رول ماڈل تھے. کچھ دنوں کے بعد ریئل لائف میں پتا چلا کہ ان کی زوجائی چلی گئی، انہیں کا طلاق جو بنے تھے جو بنے تھے ملانے والے. اچھا، ہم اب گفتگو کو بنی بہت اچھے طریقے سے ہمارے لیے کلیئر ہوتا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کے لیے اور ہمارے جو آڈینس ہیں ان کے لیے بھی کلیئر ہوتا جا رہا ہے فرق. یعنی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے اور جو یعنی ویسٹرن یا جو کہتے ہیں میٹرلسٹک پوائنٹ آف ویو ہے، دونوں ہمارے لیے کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ اسلام صرف ظاہری زندگی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہے، صرف ظاہری زندگی کے اوپر جو اکتفا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا اندر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنی شخصیت کو بنائیں، اور ہم کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ پہلے ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق جو ہے وہ ہمارے خدا سے ہونا چاہیے. اس کے سامنے ہم سب کچھ ہیں. انتظام جو کیا ہے اسلام نے اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، شخصیت سازی کے لیے، انسان کی شخصیت کو ترقی دینے کے لیے، اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی امور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یا دنیاوی نظریے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انسان ایک عمر تک پہنچنے کے بعد اپنی شخصیت سازی کے لیے اقدامات کرتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو بنانے کے لیے. ان کے لیے ان کے مینٹرز ہوتے ہیں، ان کے استاد اور رہنما وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر اسلام کا جو امتیاز ہے، جو فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ انتظامات رکھے ہیں. اگر دیکھیں کہ شادی کرو تو شادی میں خاندان دیکھو، وہ لڑکی دیکھو، اس میں بھی جو دین دیکھو، اس میں تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، عفت دیکھو. لڑکے کے اندر بھی یہ تمام چیزیں پائی جانی چاہیے. پھر خاندان کے شادی کے بعد تمہیں کس طریقے سے پیش آنا ہے، اگر حمل کا زمانہ ہے، پریگنینسی میں جو ہے وہ کس طریقے سے اس خاتون کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کو کیا کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمارے لیے بتائی ہیں. اگر اس کے آگے تھوڑی سی گفتگو ہو، بچپن میں ہی کیسے جو ہے وہ اسلام نے کیا انتظامات رکھے بچپن کے لیے. میں بہت ہی اچھا نقطہ آپ نے پیش کیا، ایک بہت ہی اہم ڈائمنشن ہے یہ. اصلاً جو اس کا بیس ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر اور نقطۂ فکر مغرب سے بالکل جدا اس معاملے میں ہے کہ اسلام انسان کو 2 جنبی شخصیت مانتا ہے. مغرب فقط بدن مانتا ہے، روح کا انکار کرتا ہے. کل سب کچھ میٹر ہے، سب کچھ سب میٹر ہے. یہی بہت بڑا فرق ہے، ہیومنزم جسے آپ کہتے ہیں. ساری چیزیں اچھا، وہی جو ہم نے کہا کہ مادے کا تعلق کسی ویلیو سے ہے ہی نہیں. آپ کے پاس آئی کیسے ویلیو؟
ویلیو کا تعلق روح اور نفس سے ہے، اور انسان جو ہے کہتا ہے کہ یہ نفس اور جسم کا یعنی مادے اور روح سے مرکب ہے، کمپوزٹ بینگ ہے. تو جب دنیا فقط میٹیریل ایسپیکٹ پہ نظر رکھتی ہے اور روح کو تشنا چھوڑ دیتی ہے، اسلام نے دونوں کو برابر سے ان کا فوڈ دیا ہے کہ جہاں جسم کی ضرورت ہے اس کو صاف رکھو، ہیلدی رکھو، اس کے اوپر یعنی ورک کرو، ساتھ میں روح جو اس سے کہیں گہری اور اہم اور قیمتی حقیقت ہے اس کی طرف بھی متوجہ رہو. یہ وہ ہے. اسی لیے دیکھیے آپ نے ابھی پریگننسی کی بات کیا، باقی لوگوں کا ایک عورت پریگننٹ ہے اور کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، اس کا وہ خیال کریں گے، لیکن اس لیے نہیں خیال کریں گے کہ جنین جو ہے اس پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ روح رکھتی ہے. محبت سے پیش آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، اچھی گفتگو کرو، اس کا خیال کرو، باوضو رہے خود خاتون. اور اس میں نماز کا یعنی اپنے رب سے جو ڈائمنشن ہے وہ، اور ایک سرا اللہ سے جڑا ہے ہمیشہ جو کہ یہاں نہیں ہے، غائب ہے بالکل یہ ایریا. دوسرا جو سرا اپنے نفس سے جڑا ہے، جس کو مختلف یعنی ہندو مذہب میں بھی آپ کی ماشاءاللہ نظر ہے کہ خود ویدوں کا یہ اصول ہے کہ پہلے اپنی معرفت حاصل کرو. خود سیلف اویئرنیس پی ڈی کی بنیاد ہے سمجھ لیجئے. جو انسان اپنی وقعت اور اپنی اہمیت اور اپنی عظمت کو نہیں جانتا ہے وہ اپنے کو نکھارے کیسے؟ من عرف نفسہ عرف ربہ، فقط عرف ربہ. جی تو یہ ہے. تو میں آپ کا کلام میں ایک جملہ اور کہ خود اللہ سے رشتہ، اپنے نفس سے رشتہ، اپنے سماج سے رشتہ، اور چوتھا جو بہت ماڈرن ایشو ہے انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ گفتگو ہوگی، اپنے ماحول سے رشتہ. یعنی 4 ڈائمینشنل اپروچ اسلام کی ہے. یہ ساری چیزیں فرق کرتی ہیں. جی یہ ساری چیزیں فرق کرتی ہیں شخصیت سازی میں. پہلے مرحلے پہ جہاں وہ حمل ہو رہا ہے، جی اس میں بھی کہا گیا رزق جو دے رہے ہیں ہم جو کھا رہے ہیں یہ طیب غذا. جی ہاں طیب غذا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیسا کھاد جو ہوتی ہے کھیت میں کیسی کھاد ڈال رہے ہیں آپ، جی جیسی کھاد ہوگی ویسا فرق ہوگا. ہاں ویسی فصل ہوگے گی ویسا فائدہ ہوگا. آپ موسم دیکھیں، اسلام نے موسم بھی بتایا ہے، ایام ہی معین کیے ہیں، جی دن معین کیے ہیں. یہ موسم ہی ہے کہ اس موسم میں آپ دھان کے موسم میں گیہوں تو نہیں اگا سکتے، صحیح اگائیں گے تو پھر وہ مفید نہیں ہوگا، مضر ہوگا. وہ ساری چیزیں بھی اسلام نے بیان کی ہیں. بہت اچھی بات. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ایک مشکل ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے جب ایک خاتون، ایک شیعہ، ایک مومنہ خاتون ایک مومن گھرانے میں جہاں وہ شادی ہو کے جا رہی ہے، تو یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ بچہ جو آ رہا ہے وہ خالی بچے کی حد تک ہے، نہیں، یہ ایک بچہ ہے، یہ ایک وجود ہے کہ جس کے کاندھوں کے اوپر اللہ نے ایک ذمہ داری رکھی ہے. وہ ذمہ داری سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے زمین کے اوپر عدل و انصاف کو رائج کرنے والے کا سپاہی بننا. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے، امانت خدا کا، یہ امانت خدا جی. ہے. آپ کی خاتون، آپ کی بیگم، آپ کی اہلیہ جو ہے جن کے بطن میں جو ہے وہ آپ کا بچہ پل رہا ہے، وہ آپ کا بچہ نہیں ہے، وہ امانت ہے اللہ کی، جسے اسے آپ نے دیا ہے، جسے اس نے آپ کو دیا ہے. وہ امانت ہے اللہ کی جسے اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ کو اس کو صحیح پرورش کر کے امام کے سامنے پیش کرنا ہے کہ مولا یہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سپاہی تیار کر کے آپ کا ناصر مددگار تیار کر کے. کچھ گراؤنڈ میکنگ کے لیے ہے ہی نہیں، امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ایک بہترین بچہ سمجھ کے حوالے کر تو اس کے لیے اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو اس لیے اسلام نے جو ہے یہاں پر قبلہ حضور جو بیان کیا 1 سے 7 سال تک وہ بچوں کو چھوڑ دو، کھیلے کودے. پھر جو ہے وہ 7 سال سے جو ہے وہ 14 سال تک جو ہے وہ تم اس کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، دینی مسائل جو ہے وہ سکھاؤ، نماز کی طرف جو ہے وہ تاکید کرو، تنبیہ کرو، تادیب کرو اس کی. اس کے بعد جو ہے 14 سال سے اوپر جب وہ پہنچے، ان کے بلوغ کے مراحل تک پہنچ جائے، تو اب اس کو جو ہے وہ فقہی مسائل سکھاؤ، اس کو اسکلز جو ہے وہ مشیر بھی بنانے کا ہے، مشیر بنانے کا. جی مشیر بنانے کا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے تم اس کو سکھاؤ. یعنی دھیرے دھیرے، یعنی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، اس سے پہلے سے لے کے یہ مراحل اسی شخصیت سازی کے لیے، اسی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اسلام نے یہ انتظامات رکھے ہیں. 2 مرحلے ہیں اس سلسلے میں. بات ہوئی تھی نفس کی اور روح کی بھی، آپ نے جیسے کہا کہ بدن اور نفس اور اس کا غذا جو ہے وہ معین ہے. روح کی غذا، بدن کی غذا. 2 اہم چیزیں ہیں انسان کے لیے. تو ایک تو انسان کی عقل ہے اور ایک انسان کی نفس ہے. جو مراحل تکامل ہے، جو رشد اور تکامل کا مرحلہ ہے انسان کی شخصیت کے لیے، اس میں یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر عقل کے اوپر تھوڑا سا جو ہے گفتگو ہو جائے تو
خود عقل کا مرحلہ ہے. اسلام نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے ہمارے یہاں یہی ہے کہ عقل سے بڑی نعمت پروردگار نے نہیں دی. جب عقل ہمارے پاس ہے تو کوئی بھی سلیم عقل، سالم عقل یہ اس بات کا تقاضا کرے گی کہ آپ جو اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو کس کے لیے تیار کر رہے ہو، آپ کس کے لیے تیار کر رہے ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے شرعی حکم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ سچ بولنا ہے کہ نہیں بولنا. کوئی نبی آئے نہ آئے، قرآن کہے نہ کہے، عقل کہتی ہے سچ بولنا ہے. اچھا، اس کی طرف سے اس کے مقابلے میں وہ نفس ہے، میری بات نفس امارہ سے ہے. ہاں، نفس امارہ. عقل اور نفس میں ایک جھگڑا چل رہا ہے، ٹکراؤ ہمیشہ رہے گا. یہ ٹکراؤ ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ ایک طرف ہمارے سامنے دنیا ہے اور دنیا کی وہ ساری چیزیں جو شارٹ کٹ ہمیں مل جاتے ہیں. عقل کی طرف جائیں گے تو ہمیں تھوڑا سا دقت ہوگی، تھوڑا سا پریشانیاں ہوں گی، ہمیں کچھ سنبھالنا پڑے گا. نفس یہ کہتا ہے حلال ہو حرام ہو. آپ کے سامنے پانی ہے، یہ اس کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، حلال ہے حرام ہے مجھے نہیں دیکھنا ہے. لیکن عقل سلیم یہ کہتی ہے نہیں دیکھنا ہے، یہ پانی کیسا ہے، حلال ہے یعنی. اور دنیاوی اعتبار سے بھی انسان دیکھتا ہے اپنے جسم کے لیے بھی کہ پانی پینے لائق ہے یا نہیں ہے، صاف اسے ستھرا پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، صاف ستھرا ہے یا نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس کو صاف ستھرا ہے یا نہیں. عقل کہتی ہے کہ صرف صاف ستھرا نہیں، عقل کے ساتھ اب شرع آتی ہے. صاف ستھرا آپ نے دیکھ لیا ہے، اب اس شریعت میں آپ دیکھیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، اپنا ہے غیر کا ہے، یعنی خود نفس کے اوپر اثر کرنے والا. کیونکہ ابھی یہ پانی اگر ہم پیئیں گے تو یہ عقل کہے گی یہ تمہارے اوپر جا کے نفس کے اوپر، روح کے اوپر جا کے اثر کرے گا. بڑا گہرا تعلق ہے اس کا ڈیولپمنٹ سے، پرسنالٹی سے. بالکل. اگر چھین کے پینے کی عادت ہو جائے اور نوچ کے کھانے کی عادت ہو جائے تو انسان کا ویسے ہی کیریکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے. بالکل، جو آپ نے بڑی خوبصورت بات ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ شریعت جو ہے اصل میں پی ڈی کو کتنے مائنیوٹ لیول پہ آپ کو ڈیولپ کروا رہی ہے کہ رزق بھی دیکھو تو اس پر نظر رکھو کہ کہاں سے آ رہا ہے، چھینا ہوا تو نہیں ہے، حرام سے تو نہیں کما رہے ہیں، کیونکہ روح پہ اثر ہوا. یہ ایک بہت بڑا فرق واضح ہو گیا اسلامک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور ویسٹرن میں. اور لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حرام حلال کیا ہے، کچھ مطلب ہی نہیں ہے. آرو ہے، آرو ہے، آرو ہے. فقط جسم کے لیے صحیح الگ ہے، شریعت کا آرو الگ ہے. شریعت کا آرو الگ. بہت خوبصورت یہ آپ نے کوئن کیا. اچھا، میں ایک جملہ اور قبلہ کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصادم ہے ہمارے اندر، یہ جو انٹرنل ایک وار، ایک بیٹل ہے، یہ بہت مفید ہے ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے. بلا اگر نہ ہوتا تو ایک اسٹریٹ لائن میں انسان جو ہے پھر وہ سمجھ ہی نہ پاتا کہ خیر و شر کی ویلیو کیا ہے، اچھے و برے کی ویلیو کیا ہے، تب وہ سمجھتا ہے. الحمدللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. جی، کیا کہتے ہیں، ابھی عقل کی بات چل رہی تھی تو عقل جو ہے وہ مہار کر رہی ہے نفس کو. جو جس نفس کو مہار کر رہی ہے، اگر اس نفس پہ اس نے قابو. میں ایک منٹ روکنا چاہتا ہوں. آپ نے مہار کا لفظ استعمال کیا. ایکسلریٹ کرتا ہے کون؟ نفس امارہ. بالکل ایکسلریشن میں آپ کو ڈال دے گا، دوڑتے رہو دوڑتے رہو دوڑتے رہو. عقل بریک لگاتا ہے، اور جس گاڑی میں صرف ایکسلریٹ ہو صحیح، اس کا ایکسیڈنٹ لازمی ہے. صحیح ہے. میں اگر رکو سوچو آگے گڈھا ہے، آگے کھائی ہے، آگے گر سکتے ہو. اگر اس نے اس کو کنٹرول کر لیا تو وہ نفس امارہ سے جو ہے وہ ایک درجہ اوپر، یعنی ایک پرسنالٹی کا ایک ڈیولپمنٹ کا جو ایک مرحلہ ایک درجہ ہے وہ ایک اسٹیپ اوپر چلی جائے گی، اور وہ نفس لوامہ. ٹھیک ہے، اب وہ نفس جو ہے بار بار ٹوک رہا نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے. اور پھر وہ جب یہ اپنے مرحلے کمال پہ پہنچے گی، جب اپنے معراج کی پر پہنچے گی، تو پھر وہ نفس مطمئنہ کی صورت حاصل کرے گی. امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب، ایک بہت مشہور لقب جو ہے وہ اس کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے، نفس مطمئنہ ہے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں بیت علیہ السلام پر، امام حسین علیہ السلام پر. اب اگر ہم وارد ہوں اس میں کہ کس طریقے سے، وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. وہ ہو گیا مرحلہ، یعنی جو اسلام نے طریقے بتائے ہیں وہ ایک سے لے کے، یعنی شادی کے پہلے سے لے کے پھر پریگنینسی کا دور، پھر اس کے بعد سے لے کے 1 سال سے لے کے 14 سال تک، پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے اسکلز پیدا کرنے کا، مہارت پیدا کرنے کا. پھر انسان جو ہے وہ کسی بھی ایک لائن میں جائے دنیاوی حصول کے لیے، کیا کہتے ہیں، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو ساتھ میں دے، جیسا کہ مولانا صاحب نے تذکرہ کیا. اب انسان ایک میچور ہو گیا، ایک لڑکا جو 18-19 سال کا 20 سال کا ہو گیا ہے. اب اس کے لیے جو ہے وہ کون سی چیزیں ضروری ہیں، یا پہلے سے بھی اگر ہم لیں تو اچھی بات ہے. آپ نے کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایسا یہ گہرا موضوع، اس میں مختلف برانچز نکل رہی ہیں. خود ایک شروع میں ایک سوال کیا تھا جو کہ تشنا رہ گیا ہے، اور ہمارے جو آڈینس ہے وہ بڑی شارپ ہے. ضرورت کیا ہے، بنائیں کیوں پرسنالٹی؟ بے شک جس میں ہم بات نہیں کر پائے، ایک جملے میں، اور ایک جملہ برادر عزیز بھی کہہ دیں گے.
اگر نہ بنائیں تو جو ہمارے سامنے بہت سے سماجوں کے حالات موجود ہیں کہ جہاں ہیومن کرائمز بہت ڈیولپ ہو گئے، بہت ہونے لگے، اور شخصیت سازی پہ کوئی زور نہیں دیا گیا. اس سماج کا حال دیکھ لیجیے. جی، زنا عام ہے، شراب عام ہے، عصمت دری عام ہے، جھوٹ فریب عام ہے، ڈکٹیٹر آپ پر ظلم کر رہا ہے، ایک آپریسر ہے، ایک ظالم بادشاہ ہے، لوگوں کو برباد کر رہا ہے. لوگ کہیں سے بھی نہ سکون حاصل کر پا رہے ہیں، نہ پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں. خود مادی دنیا میں بھی بے سکونی ہے ان کے. لہٰذا اگر تخریب کا راستہ اپنایا جائے تو وہ نہ خود اس انسان کے لیے مفید ہے اور نہ سماج کے لیے مفید ہے. جی جی، یہی سے جواب ہے کہ اس لیے بنایا جائے کہ ہم خود بھی ڈیولپ ہوں، سماج کو بھی اور وہ سکون حاصل کریں، اور ہمارے ساتھ مکمل سماج بھی ڈیولپ ہو. کیونکہ انڈیویجول ایک یونٹ ہے، اگر ہر یونٹ صحیح ہے اور سالم ہے اور ہیلدی ہے تو مکمل سماج بھی ہیلدی ہے. ہاں، اسی میں حقوق کی گفتگو آ جاتی ہے. پھر حقوق کی گفتگو اسی میں آتی ہے. یہ چوری، کرائم، یہ سب کیا ہے؟ اپنے حقوق سے تجاوز کرنا یا کسی کے حقوق کو پامال کرنا. اپنی حد کو آگے بڑھ جانا. بالکل. اچھا، ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو بحث چل رہی ہے وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا، تو ہمیں ایک چیز ہے کہ ایک انسان کی پرسنالٹی بننے میں جو ہے وہ اس کے آباء و اجداد کا جینیٹک اس کا جو بہت اثرات ہوتے ہیں. یہ کس حد تک؟ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، ذہین ہے، عقل مند ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر فطانت اور فراست پائی جاتی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ان کا بچہ بھی جو ہے وہ ایسے ہی پیدا ہو؟ ضروری نہیں ہے. جہاں تک میری جو ABCD جو میں نے پڑھی تھی جینیٹک سائنس میں. ایک بات اور، جیسے کہ عام طور سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ طبقاتی نظام ہے، کاسٹ سسٹم ہے. کہتے ہیں بھائی ایک شخص جو اونچے طبقے کا ہے اس کا بیٹا ہی جو ہے وہ مثال کے جو مختلف پوسٹ ہیں ان کو وہ حاصل کرے گا. جی، تو وہ کیونکہ جو ہے وہ یہ پیدا ہوئے ہیں ان کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، چاہے لیاقت اور اہلیت نہ رکھتے ہوں. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہاں صحیح ہے، صرف پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تقویٰ. ہاں، تو یہ جو جی آپ بتا رہے تھے. میں اصل میں ابھی میں نے ایک ریسنٹ ایک پروگرام کیا تھا اسلام اینڈ ماڈرن سائنس کے اوپر، ون TV پر. تو اس میں ایک جینیٹک سائنس پہ ایک چیپٹر تھا. اب اس وقت کیونکہ بہت ایگزیکٹ نہیں یاد ہے اور ہم لوگ یہاں بہت محتاط گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ سائنسی ریفرنس دینے میں بھی احتیاط ہے. ایک خاص جینس ابھی ایک ڈسکور ہوئی ہے جس کا تعلق یہ ہے کہ وہ واقعی کیا قدرت ہے پروردگار کی کہ وہ کوالٹیز کو بھی انکوڈ کر لیتی ہے. یعنی آپ دیکھیے اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عقیل سے کیا کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ شکل و صورت اور مادی جو ہے خسائل جو ہے وہ ہے اس کو دیکھ کے لے آؤ. اب یہ جو ہیومن ویلیوز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ ماں سے وہ چیز ٹرانسفر ہوگی. اب ہم نے جب جینیٹک سائنس پڑھی تھی تو وہاں دو طرح کی جینس ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈومیننٹ اور ایک ہوتی ہے ڈورمنٹ جو کمزور ہوتی ہے. بعض کمزور جینس 2-3 جنریشن کے بعد سر اٹھا کے ڈیولپ ہوتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں. اچھا. اور جو ڈومیننٹ جو خاصہ ہے انسان کا وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ ظلم و جور کو پسند کرتا ہے، ہر وقت گناہ میں ملوث ہے، تو وہ اثرات اس کی نسل میں داخل ہوتے ہیں. لیکن اب یہیں سے نظریہ یہ ہے کہ اگر جبر کا نظریہ مان لیجیے تو پھر ہمارا کیا گناہ. لیکن اللہ نے دوسری طرف سے کہا ہے کہ تم اپنے کو چینج کر سکتے ہو. اللہ اس قوم کی حالت تب تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود. ہاں، اور بہت سے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں جینیٹک. اسی برائی جو جینیٹک یعنی ایسپیکٹ سے جو ہے وہ آپ کی طرف آئی ہے اب اس کو چینج کر سکتے ہیں. حلال غذا کے ذریعے حلال اور حرام ایگزامپل ہیں. کتنی مثالیں موجود ہیں. جی کتنی مثالیں. بیٹا جناب نوح کا. ہاں دیکھیے جناب نوح کی تربیت، وہ ماں سے جو ہے خرابی تھوڑی سی آئی ہے، لیکن وہی ہے کہ دیکھیے اللہ مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ نکالتا ہے. ایک تعویل یہ بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ خراب معاشرے سے اچھا انسان بھی بن سکتا ہے. یعنی کوئی بورن کرمنل نہیں ہے، یہ اسلام اس کو نہیں مانتا. یہ ایک چیز ڈیولپ ہو گئی الحمدللہ، کمپلیٹ ہو گئی کہ جینیٹک اور وراثتی طور پر جو ہے وہ موروثی طور پر وہ ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. کوالٹیز ٹرانسفر ہوتی ہیں. بالکل. حلال حرام کا بہت زیادہ یہاں پر جو ہے وہ دخل ہے. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، ایک واقعہ ذہن میں آیا اسی چیز کو لیتے جب یہ حرام اور شریعت کی بات اثر بازی کے عنوان سے جو بات ہو رہی تھی بھی ہے کہ اپنے جو کھا رہے ہیں اس پہ نگاہ کرو. ایک واقعہ ہے آیت اللہ فضل اللہ نوری کا، جی آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس کے پہلے بھی سوشل میڈیا میں احسن القصص جو ہم لوگوں کا پروگرام جاتا ہے اس میں ہم لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا. تو
یہ واقعی آیت اللہ فضل اللہ نوری سامرہ میں گئے، بڑے مرجع تقلید تھے اور بڑے عالم دین تھے وہ، اور اس وقت جو ہے وہ ان کا ایک بیٹا تھا جو نہایت لوفر بے دین، لوگوں کو جو ہے وہ اذیت دینے والا، تکلیفیں دینے والا. تو کسی نے آ کے آغا سے پوچھا کہ آغا آپ تو اتنے بڑے عالم دین مرجع ہیں اور آپ کا جو بیٹا ہے، یعنی ان کو وہی کہ آپ تو عالم دین ہے تو آپ کا بیٹا بھی ویسے ہی متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، وہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی وہاں پہ. یعنی واقعی سننے کے بعد آدمی لرز جاتا ہے. نہیں، کھانے کا، لقمے کا، قطرے قطرے آب کا یا دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے. بہت اثر. کہنے لگے کہ یہ تم یہی دیکھ رہے ہو، یہی بیٹا میرے لیے میری پھانسی اور میرے قتل کا سبب بنے گا. کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا ایسا اس لیے کیونکہ ہم یہاں پہ ایک مرجع تقلید کہہ رہا ہے، ایک بڑا عالم دین کہہ رہا ہے. کہ جب میں سامرہ میں آیا تھا تو اس چھوٹا سا تھا یہ بچہ، شیرخوار تھا اس وقت، اور اس کی ماں کا دودھ نہیں تھا. تو ہم نے بغیر تفتیش کیے ہوئے، بغیر تحقیق کیے ہوئے ایک عورت کو جو ہے وہ دایا کے عنوان سے مشخص کیا، معین کیا، اور اس نے اس کو 2 سال تک دودھ پلایا اور ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. بعد میں پتہ لگا کہ یہ ناصبی ہے، یعنی دشمن اہل بیت ہے. دیکھیے اثرات منتقل ہوتے ہیں. تو غذا کا، حرام کا، یہ تمام چیزیں. یعنی اب اگر ایک عالم، یعنی وہ عالم ہے تو اب وراثتی طور پہ، موروثی طور پہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ علم آ جائے اور شرافت آ جائے اور تقوی آ جائے. نہیں، کیونکہ اس چیز نے، اس دودھ نے آ کے اس کو تبدیل. یہاں سے ہمارے سماج کے بزرگان تصور کریں اپنے بارے میں اور سوچیں جی اگر کوئی ایسا ہے ہم کیا کیا کھا جاتے ہیں، کیا کیا کھلا دیتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھنا پھر آپ دیکھ رہے ہیں نتائج سامنے. اتنی تبلیغ کے باوجود بھی وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں. سینکڑوں ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان ویسٹرن کلچر سے مغلوب ہے، متاثر جلدی ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ گھر کا جو ماحول ہے اور ماں باپ کا آپس میں رشتہ اور گھریلو ماحول کیسا ہے، یہ بہت پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اثر رکھتا ہے. وہ آپ اس کی وضاحت کر رہے تھے. آپ نے بھی جو بات کہی تھی کہ بھائی دیکھیے جنین کا مرحلہ ہے تو وہاں بھی اسلام جو ہے وہ اس کی باتیں بتا رہا ہے، کیسے اس جنین کا خیال رکھو. جی ابھی وہ امبرائیو ہے، پھر وہ پیدا ہوگا تو وہاں اس کے الگ مسائل ہیں، وہاں خیال رکھو. پریگننٹ عورت ہے تو اس کا خیال رکھو، اس کے حقوق ہیں. اب جو ماں باپ بچے کی پرورش کر رہے ہیں اور اللہ نے ماں کے جو ہے گود کو پہلا گہوارہ اور علم کا گہوارہ قرار دیا ہے، اگر وہ ماں خود اچھی کوالٹیز نہیں رکھتی ہے اور اس کی پرسنالٹی میں وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہ نکھار نہیں ہے، تو وہ اثرات بچے تک بھی جائیں گے. آسانی سے جھوٹ بول دیتی ہے، برائیاں کر دیتی ہے، چغلی کر دیتی ہے. باپ فساد گھر میں آیا کرتا ہے، چیختا چلاتا زیادہ ہے، غصہ زیادہ کرتا ہے. تو یہ تو ویسٹ بھی مان رہے ہیں، اور اس خاکسار کا کئی مرتبہ جانا بھی ہوا باہر کے ملکوں میں. وہاں کے ملکوں میں، اور جو ہم لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، بچے یعنی چائلڈ جو ہے اپنے بچپنے میں ٹرومیٹک چائلڈہڈ، ایک بہت ہی مضطرب بچپنا گزرتا ہے کہ جس میں باپ الکوہولک ہے، بچے کو بھی مار رہا ہے، ماں کو بھی مار رہا ہے، آ کے شراب پی کے آیا ہے، یا اس کا بد کردار ہے، جس کے اثرات یہ ہوئے کہ وہ بچہ خود کرمنل بن گیا. جی بنیں گے، کیونکہ اس کی پرسنالٹی نکھر ہی نہیں پائی بلکہ اور دب کے رہ گئی. اب مجھے نبی کریم کی داستان یاد آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آیا تھا، میرے بچے کو آپ کہہ دیجئے خورما نہیں کھائے، بہت کھا رہا ہے، بہت کھا رہا ہے. نبی نے کہا کل لے کے آؤ. وہ بیچاری چلی گئی، اگلے دن آئی، نبی نے کہا کہ بچے خورما نہیں کھاؤ میرے لال، میرے بچے. تو اس کی ماں نے یہی کہا کہ کل آپ نے کیوں نہیں کہا؟ کہا کیا کرتا، کل میرے منہ میں خود ہی خورما تھا. جی یہ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے ہم خود وہ کام کر رہے ہیں، بچوں کو سمجھاتے. باپ جو خود الکوہلک بول رہے ہیں یا سگریٹ پی رہا ہے مثلا، بچے سے کہے سگریٹ نہیں پیو، سمجھے گا؟ کبھی نہیں سمجھے گا. بلکہ آج کا بچہ تو فوراً کہہ دے گا کہ پھر آپ کیوں پیتے ہیں، آپ کیوں پیتے ہیں؟ نماز پڑھو. نماز پڑھو. قرآن کہہ رہا ہے خذ زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینتوں کو لے کے آؤ، تنہا نہیں آؤ، آپ اس کی شخصیت کو بناؤ. اور قرآن ہی کہہ رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. زینت کون ہے؟ مال ہے اور یہ بیٹے ہیں. مسجد کسے لے کے جانا ہے؟ زینت کو. صحیح ہے، یہ بیٹوں کو لے کے جانا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت مشہور معروف حدیث ہے نجو الاغا میں ظاہراً بات ہے کہ تم اگر دوسروں کے لیے پیشوا بننا چاہتے ہو، دوسروں کے لیے تم مربی بننا چاہتے ہو، اور تم ان کے لیے ہادی اور رہنما بننا چاہتے ہو، شاید ہم لوگوں کی طرف، یعنی ہم سب کے لیے ہمیشہ یہ درس رہے گا. جی
تو پہلے تم اپنے آپ کو سنوارو، اپنی شخصیت کو بناؤ، اپنے پرسنالٹی کو بناؤ. یہ نہیں کہ تم خود جو ہے وہ نہیں اپنے آپ کو نہیں تم نے بنایا ہے اور تم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہو یا تمہارے زیر نظر جو لوگ ہیں یا تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں تم ان کو کہہ رہے ہو کہ تم یہ کام کرو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ساتھ ہی یہ تو گھر کی بات ہو گئی عام طور سے. یعنی بچے واقعی طلع اگر دیکھیں تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے بغل میں آ کے کھڑا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے، اللہ اکبر، اور اس کا بڑا رول ہے. اچھا گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، ذکر محمد والے محمد، اور اس کے اثرات بچوں پڑتے ہیں. مقام تک جانتا ہے کہاں مجھے سجدہ کرنا ہے. وہ چھوٹا سا اتنا بڑا، جی اس کا سجدگاہ وہیں رکھا جائے گا جہاں آپ کا وہ لیٹ جائے گا. صحیح، بچہ لیٹ جائے گا لیکن سجدہ وہیں کرے گا. یعنی آپ کی چھوٹی سی مقام، اس کو پتہ ہے کہ کہاں پہ سجدہ کرنا ہے. آپ کی بات سے ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اپنے بچے ہی کرنا ہے، تو وہ لوگ جو شادی کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہو سکتا ہے اس میں کہ وہ اپنے کو اتنا ڈیولپ کر لیں کہ وہ بہترین خصال اور کوالٹیز ان کے نسل میں داخل ہو جائے. بے شک اس تیاری کے ساتھ شادی کریں. اب دیکھیے ویسٹرن شادی سے بھی ہماری شادی الگ ہو جائے گی کیونکہ ہم روح کو انوالو کر کے شادی. ہمارے یہاں شادی کا مقصد وہ خالی دو لوگوں کا جو ہے وہ ملا. ہمارے یہاں شادی میں کوئی ایسا سلیبس ہے؟ شادی سے پہلے اس کو مثلا جیسے حوضے میں ہوتا ہے 2 واحد ہو ہر چیز میں، شادی میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں. بچے کو یا جوان کو پہلے ایسے جو ہے تیار کیا جائے، نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. باقی کہتے ہیں وہ سیکھ لے گا، سیکھے گا کیا دنیاوی چیزیں اور عیش و عشرت سیکھے گا، یہ اسی طرح وہ شادی کر لیتا ہے. اور ہمارے یہاں کلاسز کی بھی کمی ہے جوانوں کے لیے. شادی سے پہلے ان کلاسز بہت ضروری ہے. میرج کاؤنسلنگ جو ہونی چاہیے شادی سے پہلے. خوب یہ حل ہم یعنی ان لوگوں کی جنہوں نے دین کو بیان کرنے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی ہوئی ہے، اور ہم جیسے سو کالڈ علماء جسے کہا جائے، میں واقعی خود کو اگر دیکھوں یا ہم سب اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو شاید ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ہے. ہم کو ممبر سے ضرورت ہے اس بات کی بیان کرنے کی کہ بھائی شادی کرنے جا رہے ہو تو اس سے پہلے کیا ضرورتیں ہیں. ایک دم سے تیار نہیں ہو گئے شادی کے لیے. اہل بیت علیہ السلام نے نمازیں بتائی ہیں، دعائیں بتائی ہیں، طریقے بتائے ہیں. دعا کہ شادی کے لیے دعا کرو، ہمسرے اچھی ہم بیوی ملے اس کے لیے دعا کرو، عورت جو اچھا شوہر ملے اس کے لیے دعا کرو. یہ تمام چیزیں تو یہ قدموں کو دھل کے اس کے پانی کو چھڑکنے کی روایتیں ہیں. جی ان سب میں دیکھیے کامن ایلیمنٹ یہ ہے کہ اللہ سے کنیکٹڈ رہو. خدا سازی جو ہے، یہ جو ہے شخصیت سازی، یہ خدا شناسی جو ہے وہ شخصیت سازی کو بہتر کرتی ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، بہت امپورٹنٹ. اچھا ایک تو بات یہ ہوئی، گھر بہت امپورٹنٹ ہے شخصیت سازی میں. دوسری چیز جو ہے وہ معاشرہ، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جس انوائرمنٹ میں آپ ہیں، وہ کس حد تک ہمارے لیے مؤثر ہو سکتا ہے شخصیت سازی میں. معاشرہ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود وراثت کے اوپر غالب آ جاتا ہے. وراثت کے اوپر. اسی لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں. آج جوان جو ہوتے ہیں رات 10 بجے 11 بجے 12 بجے آتے ہیں، والدین کو خبر نہیں ہے کہاں ہیں. ہم اپنے موبائل میں بزی ہیں. جی موبائل ہمارا بچہ برباد کر دیا. وہ ماحول وراثت پہ اثر انداز ہوتا ہے. وراثت کیسی بھی تھی، ماحول اچھا ملا، امام علی نے کہا میرا بیٹا ہے. میرا بیٹا. جی اب دیکھیں ماحول نے چینج کر دیا. اور کتنی ایسی داستانیں کہ اگر اچھا ماحول ملا، آپ دیکھیں غور کریں، بیٹی ہے آپ دیکھیں یہ موبائل یوز کر رہی ہے، کیا یوز کرتی ہے؟ نگاہ نہیں ہے ہماری. ہماری نگاہ نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ خود مصروف ہے. وہ کس ماحول میں جا رہی ہے، کالج میں بھی جا رہی ہے تو ہمیں دیکھنا ہے. پڑھانا ضرورت ہے لیکن ہمیں دیکھنا ضرور ہے. کس اسکول میں بھیج رہے ہیں، کس ماحول میں بھیج رہے ہیں. ہاں یہ کیا پڑھ رہی ہے. یہ ماحول اگر خراب ہوا تو وراثت اچھی سے اچھی بھی ہو تو ماحول غالب آ جائے گا. بالکل غالب آ جائے گا ماحول. اور کتنی داستانیں ایسے. تو تمام آڈینس سے اور سب سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں بچہ آپ کا ہے، آپ ہیں بہت نیک ہیں، شریف ہیں، دیندار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک نظر جبر نہیں ہو، اس کو قید بھی نہیں کریں، آزادی رہے، لیکن آزادی کے ساتھ ایک نظر رکھیں یہ کہاں جا رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کے بعد جبر نہیں کرنا ہے، زبردستی نہیں کرنا. اور یہ دیکھیے کتنی یعنی فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے دین میں، ہمارے اسلام میں، مذہب میں، کہ عمر کے اعتبار سے بچوں کے ساتھ ہم کو انٹریکٹ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ ہم کو ان کے دیکھنا ہے. بچہ چھوٹا ہے تو اس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، بڑا ہو گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، 8 سال 9 سال کا ہو گیا ہے تو اس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، جوان ہو گیا ہے تو اس سے کس طریقے سے پیش آنا ہے. ایک موقع وہاں آ جاتا ہے کہ ابھی بچہ کیا کہتے ہیں آپ کے قد کے برابر ہو گیا ہے، جوان ہو گیا، تو اب
اس کے ساتھ وہ ڈانٹنا اور اس کو پٹکارنا جی یہ سب نہیں ہے، بلکہ اب اس سے مشورہ کرنا ہے اب تم ہم لوگ میرے والد مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس لائق ہو گیا. جی یہ خود آپ کی پرسنالٹی کو نکھارنا ہے، یہ باپ کی طرف سے نکھارا جا رہا ہے. جی یہ احترام پیدا کرنا، جی ساتھ میں جو ہے بچوں کو اچھے القاب سے جو ہے وہ بلانا، مطلب فلاں صاحب. اب بات میں آپ یہاں تک لائے، مجھے حدیث کیسا یاد آ گئی. جی جی ہمارے یہاں کہتے ہیں ادھر آ ادھر آ، کیسے بھی ہم بول دیں گے بچے چلو آؤ، ہاں چلو آؤ، قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. دیکھیے جناب زہرا کیا کہہ رہے ہیں، قرۃ عینی صحیح ہے، ثمرۃ فؤادی. بچے کو بھی لگے میں کچھ ہوں، یہ میری شخصیت ہے. یعنی وہ ایسے نہیں کہ خالی کہہ رہی ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سانس سانس ان کی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کے صرف کہہ لیں صرف کہہ لیں، جیسے بابا نے میری جان، میرا چندہ، میرا لال، اس سے بچے میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. مگر اس پہ بھی ایک یہ ہے کہ آپ اس کو پیمپر نہ کرنے پائیں کہ وہ اتنا دلار کہ وہ شتر بے مہار ہو گیا کہ اب وہ بیلنسڈ ہے. کیونکہ سرکار کی مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ. اب کتنی گہری بات ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ کہ دیکھو کہ پھر کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات کہ مجالس الصالحین داعیۃ الی الصلاح. تو یہ گھر کا ماحول اگر اچھا ہے، پاک ہے، تو بچے پہ اثر مرتب ہوگا. جیسے برادر نے کہا کہ نظر بھی رکھنا، کیونکہ اس کے بہت پہلو ہیں. اب تو میرے خیال سے وقت نہیں ہے. ظاہر بات ہے معاشرہ جو ہے وہ بہت برائیوں کی طرف بہت تیزی سے جا رہا ہے. یہاں پر بہت ضروری ہے واچ کرنا. نیٹ فلکس کا دور ہے، امیزون پرائم اور مختلف OTTs کا دور ہے. آپ بتائیے روکیں کیسے؟ آپ جب وہ اسکول جاتا ہے تو وہاں پہ وہ ڈسکشن ہوتا ہے موویز کا، گھر میں آپ دیکھنے نہیں دے رہے ہیں، تو اب اس کا متبادل کیا دے رہے ہیں آپ؟ جیسے آپ سبیل میڈیا کام کر رہا ہے، کارٹونز ڈیولپ کر رہا ہے، تو یہ اس لیے کہ آپ نے کہا وہ مت دیکھو، تو پھر وہ دیکھے کیا؟ خلا پر کریں آپ. جی بے شک. میں یہاں پر جو ہے وہ ناظرین سے کہنا چاہوں گا، ابھی مولانا قدسی صاحب نے جو ہے وہ بتا دیا، سبیل میڈیا گروپ آپ کے لیے مختلف پروگرام لے کے آتا ہے. ہمارے پاس ہمیں ضرورت ہے آپ کے سپورٹ کی. ہمارے پاس آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی کا اجازہ بھی ہے، کیونکہ ہم جو پروگرام بنا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے جو کام کرتی ہے، ریسرچ ٹیم ہوتی ہے، ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کے لیے خلا ہے، ایک بہت بڑا خلا ہے بچوں کی دنیا میں. تو ہم لوگ بہت کئی پروگرامز لے کے آ رہے ہیں جس پہ ایک بڑا خرچ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد آپ کی خدمت میں بچوں کے لیے، آپ کے لیے بہت اچھے پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں. آپ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے اور ساتھ ساتھ مالی تعاون بھی ہمارا کرتے رہیں. ایک چینل ہمارا سبیل احکام ہے جو سبیل میڈیا سے الگ ہوا ہے، جس پر آپ سبیل کمنٹ دیکھا کرتے تھے، پریکٹیکل احکام دیکھا کرتے تھے. اب وہ نیا چینل بن گیا ہے سبیل احکام آفیشیل کے نام سے. آپ اس طرف جا کر سبیل کمنٹ اپنا پسندیدہ پروگرام اور پریکٹیکل احکام دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک بس آخری بات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں یا آپ لوگوں سے اس کو اس سلسلے میں رائے لیں، مشورہ کریں اور اس کی وضاحت لیں. وہ یہ ہے کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ ان کو شخصیت سازی ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے بچے گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، معاشرہ اچھا ہونا چاہیے. بعض مواقع کے اوپر ہم بجائے اس کی شخصیت کو بنائیں، شخصیت کو کچل دیتے ہیں، شخصیت کشی کر دیتے ہیں. ہوتا ہے گھر میں بھی ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے ایسا. ویسے جیسے اب یہ تو کہ ایک مختلف موضوع ہو جائے گا. بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے آپ انہیں کچھ ٹاسکس دیں. مثلا جیسے جب ہم لوگ سافٹ اسکل پڑھاتے ہیں یا PD پڑھاتے ہیں، ٹائم کی اہمیت. دنیا کا اگر ایتھیس معاشرہ بھی ہے ترقی کرے گا، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ ہم کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. اگر وہ وقت کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے، اس کو گولڈن سمجھتا ہے اور وہ محنتی ہے، علم کا رسیہ ہے، تو اسے مادی ترقی ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کافر ہیں، آپ مشرک ہیں تو آپ کو ہم ترقی نہیں دیں گے. نہیں، وہ ہیومن ویلیوز کا انحطاط ہو سکتا ہے، وہاں پہ جذبہ ایثار و قربانی نہیں ہے، ڈیوائن کنیکشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ایک یعنی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو سکتے ہیں. گھر میں بچوں کے اندر ان خوبصورت کوالٹیز کو ڈیولپ کرنا، یہ ہے اویئر پیرنٹنگ. یعنی انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ماں باپ کی ذمہ داری ادا کرے. بایولوجیکل پیرنٹ ہونا اور ہے، اور اسپریچول پیرنٹنگ اور چیز ہے جس میں خود آپ اسٹرگل انوالوڈ ہیں. مثلا آپ نے کہا کہ بھائی فلاں وقت میں تم کو آج یہ کام دیا ہے، یہ اتنے دیر میں پورا ہو جانا چاہیے، اس کی آپ تربیت کریں. اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ لائٹ پنشمنٹ رکھیں. مثلا ہم تم کو یہ کینڈی دینے والے تھے، اب نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے وقت کی پابندی نہیں کی. اس کے اندر جھوٹ سے پرہیز کرنا، سچ کی طرف دعوت دینا، بچے کو نکھارنا، اس کو اپریشیٹ کرنا.
اس لحاظ سے نہیں کہ اس کو جو ہے برباد کر دیں، بلکہ اگر اس نے اچھا کام کیا تو اس کی تعریف کرنا اور تعریف کے اوپر اسے کچھ انعام دینا، یا اور بھی بہت سے ٹاسک. اس طریقے سے آپ اس کی زندگی کو ایک گول اورینٹڈ زندگی بنا سکتے ہیں. اس میں بھی اگر 2 بچے ہوتے ہیں ہاں، تو شخصیت کشی میں یہ بات آتی ہے، ایک کی 2 طرف بچے زیادہ ہوتے ہیں، ہاں، التفات ہے. تم سے نہیں ہو پائے گا، یہ جملہ یہ نہیں کر پائے گا، جی، آپ کر لو گے بیٹا، یہ نہیں کر پائے گا. یا بیٹے سے کہا بیٹی آپ نہیں کر پاؤ گی، یہ کیا ہے، یہ اسے بہت پیچھے لے جاتی ہے، صحیح، بہت پیچھے لے جاتی ہے. اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے پیرنٹس کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دونوں بچوں کے ساتھ برابر کر رہے ہیں، ان کی شخصیت نکھارنا چاہتے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، آپ اس کو بالکل کمزور کر رہے ہیں. بہت اچھی جی. بات، بہت اچھی ایک بات. اور بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کہ ہم بار بار اپنے بچوں سے کہتے ہیں، سننے میں ملتا ہے ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں یوں ہوتا تھا، ہم لوگ ایسے تھے، ہم لوگ ویسے تھے، ہم لوگ ایسے تھے. جی، ہم سنتے تھے اور ہم بھی کہیں ہم گے، بھی کہیں گے یہ تو. لیکن یہاں پر جو ہے مولا کی بڑی اچھی حدیث ہے، کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہے ہو وہ ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق کرو. ٹھیک ہے بھائی، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تم ان کو انٹرنیٹ سے روک نہیں سکتے ہو، لیکن ان کے سامنے وہ ایسے کنٹینٹ رکھو، ان کے سامنے ان کو دیکھو، نظر رکھو، ان کو بتاؤ. نظر ہر جگہ ضروری ہے. جی، تو زمانے کے مطابق رہنا بھی چاہیے. اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جو انسان اپنے زمانے کے تقاضوں سے آشنا ہے، زمانے کے حالات سے آشنا ہے، اس کے اوپر جو ہے زمانہ حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے. بہت اچھی گفتگو ہوئی، حالانکہ تشنگی ہے اس میں، اور زیادہ جو ہے گفتگو کی ضرورت تھی، بہت سے پوائنٹس جو چھوٹ گئے، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے اور ظاہراً اذان بھی جو ہے مغرب کی ہو چکی ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ یہیں پہ گفتگو کو سمیٹتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات تشریف لائے، اور آپ نے مصروفیت کے باوجود، یعنی یقیناً آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم تھا، لیکن آپ نے ہماری ٹیم کی دعوت کے اوپر لبیک ہے. خدا آپ حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ لوگوں کو ترقیاں عنایت فرمائے، اور وہ دین کا کام اور اہل بیت کا کام، خصوصاً امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی راہ میں جو کام اور جو خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار اسے شرف قبولیت عنایت فرمائے. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ان پروگرام میں جو علماء نے آپ کو طریقے بتائے ہیں اور جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی، اس کے سائے میں جو باتیں آپ سے کی ہیں، اس پر عمل کریں گے، اور بچپنے سے لے کے جوانی تک اور آخری عمر تک جو ہے وہ اپنی شخصیت کو بناتے رہیں گے، اپنے امام کے لیے، اپنے مولا کے لیے. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ اسی طرح کی کسی موضوع میں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہم عجل لولیک الفرج.